حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہترین امت، کون سی بہترین امت؟ جس کو کہا گیا کہ تم نے سود نہیں کھانا، تم نے حرام نہیں کھانا، تم نے غیروں کا مال نہیں کھانا، تم نے جناب یتیموں کا مال نہیں کھانا، تم نے ناجائز طریقے سے مال نہیں کھانا. لیکن وہ امت آج سارے کرتوت کر رہی ہے. پہلی امتیں ایک ایک گناہ کریں. کوئی ہفتے والے دن مچھلیاں کسی کے لیے ممانت آئے تو وہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑیں، اللہ ان پر عذاب بھیج دے. کسی کی مجھے یہ بتائیں کہ آج جدھر جاؤ اس طرح شہر کی جس طرف نکل جاؤ وہاں بڑے بڑے پوش علاقے ہیں، بڑے بڑے جناب سوسائٹیاں ہیں اور بڑی بڑی دیواریں ہیں اور بڑی بڑی ان کی چیک پوسٹیں ہیں. اندر داخل ہونے سے پہلے اپنی شناخت کروائی جائے. بنی اسرائیل کی ایک قوم جس کے امیروں اور غریبوں کے درمیان جس کے امیروں نے دیوار کھڑی کر دی. بھائی اس قوم کے غریب ادھر رہیں گے اور امیر ادھر رہیں گے. جب دیوار کھڑی کر دی، ایک رات جب وہ سوئے، صبح اٹھے تو غریب امیروں کی جانب سے کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی جناب اٹھنے کے اثرات نہیں، کوئی جناب باتوں کی آواز نہیں. تو غریبوں نے کہا ہم جھانک کر دیکھو تو صحیح، یہ آج اٹھے نہیں، خیر ہو یہ خاموش ہو کر بیٹھے ہیں. جب غریب قوم نے امیروں کی طرف جھانکا تو دیکھا کہ وہ کتے اور خنزیر بن چکے ہیں. صرف میرے اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ تم نے ان کے درمیان تفریق پیدا کیوں کی ہے. جب میں نے جو خود بنایا ہے اپنے بندوں کو، خود کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو اونچا بنایا ہے، کسی کو نیچا بنایا ہے، کسی کو بڑا بنایا ہے، کسی کو چھوٹا بنایا ہے، تم نے درمیان میں دیوار کیوں ہے؟ اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا. لیکن یہ آج ہر طرف یہی تماشا ہے. بنی اسرائیل والے قوم والے سارے گناہ، وہ مولوی ہوں ان میں بھی موجود ہیں جی، وہ پیر ہوں ان میں بھی موجود، وہ مشائخ ہوں ان میں بھی موجود، وہ عوام ہوں ان میں بھی موجود، وہ سیاستدان ہوں، وہ کوئی بھی طبقہ ہے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ان کے اندر وہ سارے گناہ موجود ہوں. لیکن پھر بھی ان کے اوپر عذاب نہیں آتا، نہ ڈڈوؤں کا، نہ ٹڈیوں کا، نہ خون کا، نہ بارشوں کا، نہ طوفانوں کا، نہ سیلاب کا. پھر بھی ان کے اوپر اجتماعی عذاب نہیں آتا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ بے رب جہاں تمہارے لیے. اور جمہوریت کے نام پر اور جناب مفاد عامہ کے نام پر، مفاہمت کے نام پر، وہ جو شخص آیا ہے ہماری وزارت عظمیٰ کے سیٹ پر 10 مہینے 11 مہینے ہوئے ہیں، وہ آیا شخص، وہ کہتا تھا میں اس قوم کو بچانے کے لیے، اس کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے اگر کپڑے بھی اپنے بیچنے پڑے تو وہ بھی جناب بیچ کر ان کی خدمت کروں گا. اس نے کپڑے کیا بیچنے تھے؟ جو فطرت نے لباس دیا ہے، کھال اور ماس اور گوشت، اس نے وہ بھی نوچنا شروع کر دیا ہے قوم کا. اور کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی قوم، یہ بات پکی ہے. اور یہ کہتے تھے حساب ڈار آئے گا. میں نے کہا تھا تمہاری معیشت درست نہیں ہو سکتی کیونکہ تم نے ناموس رسالت پر مداحنت کی ہے، تم نے ختم نبوت پر مداحنت کی ہے، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ہاں پھر رہے ہو کہ نہیں در بدر خار؟ ہاں تو آیا نظرتے کیوں بد نصیبہ. ہاں تسی آ جاندے تواڈے کول موقع سی. بابا جی فرماندے زندگی چ ایک ویڑا اے آندا کہ بندے نو یا ادھر دا فیصلہ کرنا پیندا یا ادھر دا فیصلہ کرنا پیندا. کاش کہ تسی سارے رسول اللہ دے در دا فیصلہ کر لیندے. اج تک تانوں سارے کہہ رہے ہیں تسی ڈیفالٹ بھی ہو چکے ہو، تسی جناب منگتے بھی ہو، تواڈے کول ملک بھی نہیں چل رہا. کہنے جی آپ کہتے ہیں جناب سود کو ختم کرنے والی بات، اور آپ کہتے ہیں جناب یہ کوئی ٹھیک بات ہے کہ جناب آپ کہتے ہیں ہم سود نہیں دیں گے. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ دنیا کے آگے جھولیاں پھیلا کر پھرو، اور یہ ٹھیک ہے کہ دنیا کے آگے دامن پھیلا کر پھرو، اور تم امداد دینے جاؤ اور اگلے دروازے بند کرنے کہیں لینے نہ آ جائیں. اور تم دنیا کو امداد دینے کی بجائے یہ بیان دو کہ ہم 6 مہینے تک ان سے امداد لیں گے نہیں. ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے. اور پوری قوم اس کے ساتھ بالکل جناب کھڑے ہیں جی، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور بھائی جمہوریت جب سارے غریب مار دے گی تب جمہوریت سے جان چھڑائی جائے گی. آؤ آج بھی حضور کے دین کی طرف، آج بھی ان عیاشوں کی بدماشیاں بند کرو. اور ہم نے کہا تھا تیل کی قیمتوں میں اضافہ، تو آج ہم پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں. ہم نے پتہ ہے سب سے آخر میں کیوں اعلان کرنا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم انتظار کر رہے تھے، ہو سکتا ہے جن کو آزادی کی جنگ لڑنے کا شوق چڑھا ہوا تھا وہ کچھ کر لے قوم کے لیے، کچھ بول ہی پڑے اپنے اقتدار کی حرص کے علاوہ کہ یار اس قوم کو مارنا ہے تم نے. تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ تم منی بجٹ پیش کرتے ہوئے یہ کہتے کہ ہم اپنی عیاشیاں ختم کر رہے ہیں.
آج کے بعد جتنے سرکاری جناب تیل لینے والی گاڑیاں ہیں اور گاڑیاں ہیں ان کا خرچہ ہم خود برداشت کریں گے. آج کے بعد جتنے بھی ہمارے اثاثے ہیں آدھے ہم وہ قومی خزانے میں جمع کرواتے ہیں. لیکن انہوں نے آسان حل ڈھونڈا ہوا ہے. ان کو پتا ہے کہ ہم لتر بڑھا دیں اور بندے بڑھا دیں, قوم کھانے کے لیے تیار ہے. ہاں جی, قوم کھانے کے لیے تیار ہے. انہوں نے آسانی سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے سکون سے پھر کیا کرتے ہیں, پھر تماشے کرتے ہیں قوم کے ساتھ. پھر ایک آدھی آڈیو لیک کرتے ہیں, پھر ایک آدھی ویڈیو لیک کرتے ہیں اور قوم کو کہتے ہیں آپ اس طرف لگ جائیں. ہم اپنے جناب نشہ اقتدار میں مست رہیں, لیکن ہم یہ انتظار کر رہے تھے ہو سکتا ہے یہ جناب جو آزادی کی جنگ لینے چڑھے تھے ان کو شوق چڑھ جائے, یا وہ کراچی سے خیبر تک کوئی بھی جناب جماعت ہو جن کو نوازا جا رہا ہے یا نوازنے کے لیے تیار ہے جناب, جو بوٹ پالش کرنے کے لیے پہلے نمبر پر صفوں میں کھڑے ہیں, ہو سکتا ہے ان کو قوم کا خیال آ جائے. لیکن ہم نے دیکھا جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑنی تھی وہ خود جیلوں میں جا رہے ہیں اور جیلوں میں جانے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. اور جناب جنہوں نے کہا تھا کہ ہم میدان میں کھڑے ہیں وہ جناب آگے لیٹنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. تو پھر ہم نے کہا کہ آخری تو ہم ہی رہتے ہیں. اور یاد رکھنا قوم کی پناہ آخری حضور کا دین ہی ہے. یہ جہاں مرضی پھر لیں آخر وہ دین ہی ہے جو ان کو بچا سکتا ہے.